پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کوٹریوں کے کچے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خدشہ نہ رہے۔ چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لیے آہنی چھت بنائی گئی تھی۔ بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نصب تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تعینات تھے۔ مئی 1978 کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح 5 بجے دمیال ایئر بیس پر صوفہ سیٹ وصول کریں۔ اشارہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی سمت تھا۔ اگلی صبح جب ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا۔ انہیں ایئر بیس سے جیل لے جانے کے لیے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا۔ فروری 1979 کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن بھی نامنظور ہو گئی۔ اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مسوڑوں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریک سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک طوفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھاٹ کی سمت جانے والے تھے۔ وہ 3 اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لاعلم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائنیں کاٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلیک آرس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس جار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ملاقات 11:30 بجے شروع ہوئی۔ بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلاخوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھیں، بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بے نظیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان آہنی سلاخیں عائل تھیں۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظیر کو ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا کہ جی سر، سب ختم ہو چکا ہے، 6 بج چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جار محمد، سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع کو مخاطب کیا، رفیع یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کس وقت کب؟ کرنل رفیع نے 7 انگلیاں اٹھائیں۔ جناب 7 گھنٹے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے مشقتی عبدالرحمن سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی مگر ان کا ذہن منتشر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد طارہ مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم ایات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میت کو غسل دینا ہے
جیل کی اس کوٹری میں دھکیل دیا جاتا ہے جہاں طارہ مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر اور پیٹرومیکس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہ ایک دلسوز منظر تھا۔ بھٹو پر نکاح طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا عام ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشقتی عبدالرحمن آنکھوں میں آنسو، رات میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ طارہ مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا، فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ بھٹو کی موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سیالہ ریسٹ ہاؤس، جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھیں، اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے۔ شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار کر گئی اور 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو پر سب سے پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر کی۔